والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اللہ تعالیٰ نے جو سماجی مسائل ہیں، کاروباری مسائل کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان میں ایک سود ایک اہم ترین معاملہ ہے جس کو دین اسلام نے حرام فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ جتنے مذاہب آسمانی ہیں، جتنے لوگ یا جتنی قومیں دنیا میں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے، مثلا یہود، نصارہ، مسلمان، اور جو ویدک جو لوگ ہیں، وید ان کو پر ایمان جن لوگوں کا ہے، جس قوم کا ہے، یہ 3-4 قومیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ آسمانی ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو کتاب ہے، وہ آسمان سے اور بزرگ انسانوں، پیغمبروں اور بڑے جو ہے لوگوں کے ذریعے دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ ان سب کے یہاں پر سود حرام ہے، سود لینا، سود دینا یہود کے یہاں بھی حرام ہے، نصارہ کے یہاں بھی حرام ہے، اسلام میں ہے ہی، اور جو اس کے علاوہ دنیا میں قومیں ہیں جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں کو اٹھانے والا، آسمانی کتابوں کو ماننے والا کہتی ہیں، ان کے یہاں بھی حرام ہے۔ لیکن سب نے دھیرے دھیرے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اور احوال اور زمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آیات کا ایسا انٹرپریٹیشن کیا کہ دھیرے دھیرے وہ اس سود کو کیا کہنے لگے؟ حلال کر دیا۔ اس سود کو انہوں نے حلال کر دیا۔ یہود آج بھی سود کو حرام مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے آپس میں تو حرام ہے، ہمارے آپس میں تو سود لینا دینا حرام ہے، کوئی یہودی کسی یہودی سے سود نہیں لے گا، لیکن باقی جو دنیا ہے وہ تو چوپائے ہیں، باقی دنیا میں جو انسان ہیں وہ جانور ہیں، وہ 4 پیر کے، 2 ہاتھ 2 پیر کے جانور ہیں، اور وہ ہمارے ماتحت ہیں، اور ہم جو ہے سپیریئر ہیں، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ان کا شوشن کریں، انہیں ایکسپلائٹ کریں۔ اس لیے غصے میں انتقام میں انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا اور دنیا کو ایک ایسا نظام دیا، اس نظام میں دنیا کو انہوں نے کیا کر لیا؟ پھنسا لیا اور ہمیں غلام بنا لیا۔ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو، انسانوں کو جانور بنا رکھا ہے۔ ہر چیز کو سوچنے سمجھنے کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں اور برے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، اس کے پاس سمجھ ہے، اس کے پاس ہنر ہے، تو ظاہر ہے وہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے، اس کو پیسہ مل جائے تو اسے تو اچھا ہی لگے گا کہ صاحب میں کاروبار کرنا چاہتا تھا اور مجھے کیا مل گیا؟ پیسہ مل گیا، تو میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھیں، یہ جو اسٹارٹ اپ کی ہورڈ لگی ہوئی ہے نا، آج کل اسٹارٹ اپ کی ہورڈ لگی ہوئی ہے نا، نئے اسٹارٹ اپ دنیا میں آ رہے ہیں، لوگ جو ہے ایم بی اے کر کے آتے ہیں اور ماسٹرز کر کے آتے ہیں
بہترین جو ہے معیشت کی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور کوئی آئیڈیا لاتے ہیں اور پھر دنیا والے اس پر انویسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ جو اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں جن پر پیسہ لگایا جاتا ہے ان میں سے 90%، 100 میں سے 90 اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ایک مرحلے پر جا کر کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں. 100 میں سے 8-10 ہی ایسے ہوتے ہیں جو ایک لمبے زمانے تک زندہ رہتے ہیں یا وہ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں. یا تو زندہ رہتے ہیں صرف یا آگے چل کر پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں. ورنہ بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جن پر انسانوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے اور وہ برسوں سے چل رہے ہیں لیکن آج تک ان میں نفع نہیں ہوا، وہ پروفٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس پہلو سے جب دیکھتا ہے آدمی تو کہتا ہے یہ تو اچھا ہے ہمارے لیے، ہم کو پیسہ مل رہا ہے، اتنے کم فیصد پر پیسہ مل رہا ہے ہم تو اتنا کما سکتے ہیں، اتنے کم فیصد پر پیسہ مل رہا ہے ہم تو اتنا زیادہ کما سکتے ہیں. تو جب آپ کو اتنے کم فیصد پر پیسہ مل رہا ہے اور آپ اتنا زیادہ کما سکتے ہو تو پھر ڈوب کیوں جاتے ہو؟ تو قرآن کی آیت کو اگر ہم پکڑ کر چلیں تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور سود کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا. انہوں نے یہ کہا کہ سنو، خرید و فروخت بھی سود جیسی ہے. خرید و فروخت بھی کیا ہے؟ سود کے لینے جیسی ہے، سود لینے دینے جیسی ہے. حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر وہ جانتے نہ ہوتے، ان کے پاس علم کی کمی ہوتی تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سود لینا بھی تو کاروبار جیسا ہی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ خرید و فروخت، کاروبار کرنا بھی سود جیسا ہی تو ہے. یعنی کاروبار کرنا اگر جائز ہے تو سود لینا دینا بھی جائز ہے. اور کاروبار کو ربا کے ساتھ تشبیہ دینا، کاروبار کو ربا کے ساتھ تشبیہ دینا ایک اصول ہے. بات سمجھو کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ سپیریئر ہوتا ہے. جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سپیریئر ہوتا ہے. اور جس کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ کم انفیریئر ہوتا ہے. جیسے ہم کیا کہتے ہیں نا، بھائی یہ آدمی جو ہے وہ فلاں مولانا کی طرح قرآن پڑھتا ہے. تو آپ جب تشبیہ دیتے ہیں تو اعلیٰ سے ادنا کو کمپیئر کرتے ہیں. یوں دیکھنے میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا. آپ یوں کہو کہ سود بھی کاروبار جیسا ہے یا کاروبار بھی سود جیسا ہے، تو جیسا جب بولا جاتا ہے تو جس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے نا وہ اعلیٰ کے ساتھ مثال دی جاتی ہے ادنا کی. تو انہوں نے کیا کر دیا پتا ہے؟ خرید و فروخت کو ادنا بنا دیا اور سود کے لینے دینے کو اعلیٰ بنا دیا. تو یہ گویا جان بوجھ کر اس طرح کی بات کہی گئی ہے. اگر انہیں علم کی کمی ہوتی، سمجھ کی کمی ہوتی تو وہ کیا کہتے کہ سود کا لینا دینا بھی کاروبار جیسا ہی تو ہے. تو کاروبار بہرحال ان کے دماغ میں کیا ہوا؟ سپیریئر ہوا. لیکن اس مثال سے کیا لگتا ہے کہ سود کا لینا دینا ان کے یہاں پر سپیریئر ہے اور خرید و فروخت کم درجے کی چیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. خرید و فروخت دنیا کا ایک ایسا مین ہے جو جب سے انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تب سے یہ چیزیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، چاہے روپے پیسے کے ذریعے سے ہو، سونے چاندی کے ذریعے سے تبادلہ کیا جائے یا چیزوں کے ذریعے تبادلہ کیا جائے، تجارت جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ایک بنیادی سورس ہے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے. اور سود کا جو لینا دینا ہے، پیسہ دے کر اس سے سود وصول کرنا، کہ بھئی اس کو یوں سمجھیے کہ بھئی آپ نے ایک چیز خریدی، 10 روپے کی خریدی اور پھر اس کو 12 روپے کی آپ نے کیا کر دی؟ بیچ دی. تو 10 روپے لگائے، 12 روپے کمائے. 10 روپے لگائے اور 2 روپے بڑھا کر آپ نے 12 روپے کمائے. بھئی ہم بھی ایک آدمی کو 100 روپیہ سود پر دیتے ہیں اور اس سے 120 وصول کرتے ہیں، 110 وصول کرتے ہیں اس سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے 100 روپے سے
10 روپے کمائے. ہم نے اپنے 100 روپے سے کیا کرے؟ 10 روپے کمائے. بعض لوگ تو اور بھی مثال دیتے ہیں عام موجودہ زمانے میں کہ بھئی آپ جو ہے پیسہ لگا کر ایک پراپرٹی خریدتے ہو، 10 لاکھ روپے کی، 20 لاکھ روپے کی آپ نے دکان خریدی، کوئی فلیٹ لیا، پھر آپ اس کو کرائے پر دیتے ہو اور کرائے پر دے کر آپ اس سے ماہانہ 5,000 10,000 روپے جو ہے کماتے ہو. تو 20 لاکھ لگا کر تم نے بھی کیا کیا؟ 10,000 روپیہ ماہانہ کمایا، اور سال کے 1,20,000 روپے آپ نے اس پہ سے کمائے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے. تو دونوں کا فرق یہ ہے کہ کاروبار اور کرایہ والی جو شکل ہے اور کاروبار والی جو شکل ہے، وہاں پر آپ اپنے پیسے کو ایک چیز کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں. ایک چیز کے ذریعے میں، ایک چیز میں لگا کر آپ اپنے پیسے کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہلاک کر دیتے ہیں. آپ نے پیسہ تھا، اس پیسے سے ایک گھڑی خرید لی یا ایک ٹی شرٹ خرید لیا، ایک جوتا خرید لیا، تو آپ نے کیا کیا؟ پیسے کو ہلاک کر دیا. پیسہ تو ہلاک ہو گیا. اب وہ جو جوتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے انسانوں کے لیے الگ الگ قیمت رکھتا ہے. لوگوں کے لیے کیا رکھتا ہے؟ وہ الگ الگ قیمت رکھتا ہے. آپ لائے ہیں 100 روپے کا اور کسی کو آپ نے 120 بتائے تو شاید 120 اس کو زیادہ لگیں گے. کسی کو آپ نے 150 بتائے تو وہ اس کو اور زیادہ لگیں گے. اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ آپ اس کو 200 روپے بتاؤ گے تو بھی اس کو ایسا لگے گا کہ یہ بالکل اس کی واجبی قیمت ہے، اور وہ 200 روپے لے کر آپ کو خرید کر چیز لے جائے گا. تو آپ نے 100 روپے سے پیسہ بنایا یا اس جوتے کے معیار سے، اس چیز کی کوالٹی سے، یا اس کو ٹائملی کسی کے لیے فراہم کر دینے سے، یہ جو خدمات آپ نے انجام دی ہے اس سے آپ نے پیسہ بنایا. کس سے پیسہ بنایا آپ نے؟ 100 روپے سے پیسہ بنایا؟ نہیں. 100 روپے لگا کر تو آپ نے وہ پیسہ ہلاک کر دیا، ختم کر دیا. اب ٹائملی ایک آدمی کو آپ نے اس کی ضرورت کی چیز فراہم کر دی. ایک آدمی کو ایسی چیز دے دی جو اس کو پسند آ گئی. ایک آدمی کو ایسی چیز مل گئی جو اس کے معیار کے مناسب تھی اور وہ اس کی مطلوبہ تھی، تو اس نے لے لی. اور وہ جو وقفہ، وہ جو فاصلہ آپ نے جو ہے کمانے کا کیا ہے، وہ 100 روپے کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ 100 روپے کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ ان خدمات کی وجہ سے کیا ہے. ورنہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی 100 روپے کی چیز 90 میں بھی بیچنی پڑتی ہے. اگر 100 روپیہ ہی بنیاد ہوتا کمانے کے لیے تو آپ کی چیز ہمیشہ آپ کے پرچیز پرائس سے اوپر ہی بکنی چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ کبھی کبھی آپ کی پرچیز پرائس سے چیز کو کم قیمت میں بھی بیچنا پڑ جاتا ہے. یہ ہے فرق بنیادی تجارت میں اور صرف پیسہ دے کر پیسہ وصول کرنے میں. دوسری بات ہے، تجارت جب آدمی کرتا ہے تو ایک چیز آپ نے لا کے رکھی، تو کبھی کبھی وہ 100 روپے کی چیز 1 سال بعد جو ہے وہ 110 میں بکتی ہے. کبھی کبھی وہی 100 روپے کی چیز 1 مہینے میں بک گئی، 10 روپے منافع دے دیا اس نے. پھر آپ نے آرڈر دیا، پھر وہ 110 روپے کی چیز آ گئی دوبارہ دوسرے مہینے، پھر وہ 125 کی بک گئی. پھر آپ نے آرڈر دے دیا، پھر تو سال بھر میں یہ پیسہ کتنا ہو جاتا ہے؟ آلموسٹ آپ ڈبل بھی کر سکتے ہو. جتنا فریکوینٹلی آپ اپنے سامان کو گھماؤ گے، روٹیٹ کرو گے، اتنا پروفٹ آپ کا کیا ہو جائے گا. نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ جو FMCG ہے نا، FMCG کا جو سیکٹر ہے، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس جو ہیں، تیل، صابن ہے نا، جوتا، چپل، کپڑا، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزوں میں جو لوگ تیزی سے اپنا سامان گھماتے ہیں، 10 روپے کا لایا 12 کا بیچ دیا، پھر 10 کا لائے 12 کا بیچ دیا، پھر 10 کا لائے پھر 12 کا بیچ دیا، پھر 10 کا لائے پھر 12 کا بیچ دیا. تو یہ اگر سال بھر میں 5 مرتبہ
اس پیسے کو گھما دیتے ہیں تو 10 روپے کے کیا بن جاتے ہیں؟ سیدھے 20 روپے بن جاتے ہیں. 10 روپے کے سیدھے کیا بنا لیتے ہیں؟ وہ 20 روپے بنا لیتے ہیں. تو ایک بار میں کمائے وہ 20% یا 10%، لیکن اس کو انہوں نے 6 بار گھما دیا، 5 بار گھما دیا سال بھر میں، تو پیسہ کیا ہو گیا؟ جسٹ ڈبل ہو گیا. تو یہ کمال خدمات کا ہے، پیسے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو اس لیے حرام فرمایا ہے کہ اس سے ایک آدمی پیسے سے پیسہ بناتا ہے، اور وہ پیسہ جو آپ کو دیا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس سے مطلوبہ فائدہ آدمی حاصل کرے اور وہ آپ کو اتنا چکا پائے. سودی کاروبار کی وجہ سے جو ہے آدمی کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. آپ بازار میں بھی دیکھیں گے نا تو جو کمپنیاں سودی قرضے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پھلنے پھولنے اور جو ہے ان کے جو ہے نفع کرنے اور ان کے لمبے زمانے تک چلنے کے امکانات کیا ہوتے ہیں؟ بالکل کم ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ جتنا کما رہی ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کا پیسہ سود میں جا رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنے پیسے سے پروفٹ کرتے ہیں اور ان کے ذمے سود دینا نہیں ہوتا تو وہ کم سے کم پروفٹ پر اور مارجن پر بھی اگر کاروبار کریں گے تو بھی وہ اینڈ آف دا ایئر میں پروفیٹیبل رہیں گے. تو یہ وہ سماجی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ بے بھی سود جیسی ہے، سود کو وہ زیادہ سپیریئر سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حال یہ ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کے لینے دینے کو حرام کیا. قرضہ جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آدمی اپنا پیسہ کسی کو تعاون کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی کی ضرورت کے لیے دے. کاروبار میں اگر کسی کو پیسہ چاہیے تو اسلام کے دین اسلام میں ایک ہی آپشن ہے کہ آپ شراکت کرو. آپ کیا کرو؟ شراکت کرو. کاروبار کرنے کے لیے پیسہ قرض مت لو. قرض لینے کا جو ایک انسٹرومنٹ ہے، قرض لینے کا جو ایک کام ہے کہ قرض لے کر اپنا کام چلانا، وہ صرف اور صرف ایک ضرورت مند کے لیے ہے جس کا مقصد اس کو تعاون کرنا ہے کہ بھئی اس آدمی کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، اس کے گھر میں شادی ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس کو کسی کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو اس کو قرضہ دے دو، یہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا اور ضرورت پوری کر کے کچھ عرصے میں یہ پیسہ مجھے واپس لوٹا دے گا. تو غیر سودی قرضہ باہمی تعاون کے لیے معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کو ان کی ضرورت فراہم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. رہا مسئلہ کاروبار کا، تو کاروبار میں لوگوں کو جس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں سے پیسہ لیں اور ان کو شیئر دیں. ان کو کیا دیں؟ ان کو اپنے کاروبار کا حصہ دیں اور ان کو اپنے کاروبار میں شریک بنائیں، اور آپ ایمانداری سے کاروبار کریں اور جو پروفٹ آئے اس کو کیا کریں؟ بانٹیں. تو کاروبار کرنے والے پر ایک بوجھ ہوگا کہ مجھے چیزیں اچھی بنانی ہے، جلدی ان کو تیار کرنا ہے اور ان کو مارکیٹ میں ڈالنا ہے، جلدی سے بیچنا ہے، جلدی سے پیسہ وصول کرنا ہے. یہی ایک سائیکل اس کے دماغ میں ہوگی. یہ سائیکل اس کے دماغ میں نہیں ہوگی کہ مہینہ پورا ہوتے ہی مجھے 10 لاکھ روپے چکانے ہیں، مہینے پورے ہوتے ہی مجھے 20 لاکھ روپے چکانے ہیں، مہینہ پورا ہوتے ہی مجھے 50 لاکھ روپے چکانے ہیں. تو ایک آدمی کاروبار کرے گا کہ پیسے چکائے گا؟ کاروبار کرے گا تو پروفٹ ہوگا، تو جو قدرتی پروفٹ ہوگا وہ چکانا ہے. اس میں بوجھ نہیں ہے انسان کی طبیعت پر کہ مجھے پروفٹ دینا ہی دینا ہے، مجھے پروفٹ دینا ہی دینا ہے. سود کا یہ ہے. اس لیے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے تو بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، سنو جس کے پاس پہنچ گئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے،
فانتہا اور وہ رک گیا فلہ ما سلف جس وقت حکم اتر رہا تھا نا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو آج تک جو لیا، آج تک جو بھی سود تم نے لے لیا، اگر آج تم بات مان جاتے ہو، ہمارے لیے نہیں آئی بات، آج آپ اگر یہ آیت کا ترجمہ سن رہے ہو تو ہمارے لیے نہیں ہے کہ اب تک جو ایف ڈی کرا لی اور اس کا سود لے لیا ہے نا اور اس کو کھا چکے تو وہ حلال ہے. یہ صحابہ کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اب تک جو تم لے چکے اور تم نے کھا لیا، اگر آج تم رک جاتے ہو تو اب تک جو لے چکے وہ لے چکے، جو گزرا گزر گیا، جو گزرا وہ گزر گیا، جو ہوا ہو گیا، بھول جاؤ، آئندہ نہیں کرنا. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایمان والوں کو ایسا کوئی بھی راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مال سے سود وصول کریں، وہ اپنے مال سے سود وصول کریں. سود وصول کرنے کے جتنے طریقے ہیں یا سود لینے کے جتنے راستے ہیں، جن میں معروف راستہ ہے کہ آپ کیا کرو، آپ اپنے پیسے کو بینک کو فکس ڈپازٹ دے دو اور بینک کہے گا جی آپ کو ہم برس کے 7% دیں گے، ہم آپ کو بینک میں جو ہے آپ اپنا پیسہ دو ہم کو، اور آپ سینئر سٹیزن ہو تو 7.5% دے دیں گے، عورتیں ہو تو آپ کو 8% دے دیں گے، آپ اپنا پیسہ ہم کو دو. تو مسلمان کے لیے اس پیسے کو وہاں رکھنا جائز نہیں ہے. اس سے جو بھی اپج آئے گی اس اپج کو لینا اصولاً حرام ہے. اور جو اضافہ ہمارا سیونگ اکاؤنٹس میں آتا ہے اس کو بھی چونکہ مجبوری ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، پیسے لین دین کرنے ہوتے ہیں، آفیشیلی چیک سے یہ وہ بینک ضرورت بن گئی ہے، اس لیے آپ جو ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لین دین کرتے ہیں. اور جو بھی تھوڑا بہت لین دین کرتے ہیں اس میں جو سود اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ہم کو، سال میں 3 بار یا 4 بار جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سود اور انٹرسٹ کریڈٹ کرتے ہیں. تو جس پہلی تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں سود کریڈٹ کیا جائے، آپ اسی درمیان میں اس کو جو ہے نکال کر اور اس کا صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے. اس کا لینا ہمارے لیے درست نہیں ہے. تو جو خود بخود آ رہا ہے سیونگ اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھی صدقہ کرنا ہے. اور ایسی کوئی چیز جس میں جان بوجھ کر ہم بینک کو یا فائنینس کمپنی کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے فکس اماؤنٹ سود کی وصول کرتے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. جو پیسہ آ رہا ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سود کے مال کو مٹاتے ہیں اور صدقات والے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. دیکھو یہ ہماری نظر کے خلاف اللہ کی بات ہے، ہماری نظر کے خلاف اللہ کی بات ہے. نظر کیا دیکھ رہی ہے کہ 100 روپے سے اگر ہم نے اس کو بینک میں رکھا اور ایف ڈی کی تو سال پورا ہونے پر وہ کیا ہو جائیں گے؟ 107 روپے ہو جائیں گے، 110 روپے ہو جائیں گے. اور 100 روپے سے اگر ہم نے زکوٰۃ دے دی تو اس میں سے 2.5 روپے کم ہو جائیں گے. تو ادھر 2.5 روپے کم ہو گئے، ادھر 7 روپے بڑھ گئے. کتنے کا نقصان ہو گیا؟ 9.5 روپے کا نقصان ہو گیا. بولو نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ 9.5 روپے کا نقصان ہو گیا، آلموسٹ 10% جو ہے وہ ہم نے لاس کیا. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ جو تمہیں بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے 7%، اس کو ہم مٹاتے ہیں. اور وہ جو تمہیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 9.5%، اس کو ہم بڑھاتے ہیں. اب کیسے بڑھائیں گے اللہ پاک؟ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ہے نا، ان بندوں کو جو حرام سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور صحیح جو ہے رہبری فرماتے ہیں، اور اس رہبری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں وہ مطلوبہ بڑھوتری دے دیتے ہیں جو صدقہ کے باوجود
اور کاروبار سے انہیں ملنی چاہیے. اور جن کے پیسوں میں سود آ رہا ہے ابھی وہ گن رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس مال پر کوئی آفت، کوئی مصیبت یا آدمی پر کوئی آفت اور مصیبت اور کوئی پریشانی ڈال دیتے ہیں، جس کے بعد وہ اصل بھی آدمی کا چلا جاتا ہے اور وہ جو سود اکٹھا کیا تھا وہ بھی تہو بالا ہو جاتا ہے اور آدمی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں سود کو اور بڑھاتے ہیں صدقات والے مال کو. اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی بھی آدمی کو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو اور گناہ کرنے والا ہو. جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو اور گناہ کرنے والا ہو. تو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. ہزار لوگ ایسے ہیں جو اس کی برائی کو سمجھتے ہی نہیں، اس کو برا اور معیوب نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت زیادہ معیوب ہے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سخت ڈانٹ پلائی ہے اور بہت سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. آگے آئے گا وہ مضمون کہ اللہ پاک اس کو برا سمجھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس کا اعلان فرمایا کہ دیکھو آج تک جو سود کسی نے لے لیا وہ معاف ہے، آج کے بعد سود کا لینا دینا جائز نہیں ہے. اگر تمہارے کسی کے اوپر قرضے ہیں تو تمہیں صرف مدل ملے گی، سود نہیں ملے گا. اس زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کا بہت بڑا یوں کہہ لو اس زمانے میں ان کا بڑا بھیران ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ وہ لینڈنگ کرتے تھے اپنے پیسے کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کیا کہ میں اپنے چچا کا سود جتنے لوگ ان کے قرض ان کے مقروض ہیں اور ان پر میرے چچا کا سود چڑھا ہوا ہے، آج میں نے وہ سارا سود معاف کیا. تم صرف اور صرف مکلف ہو بیسک اماؤنٹ کے، جو بیسک اماؤنٹ میرے چچا کی ہے وہ لوٹا دینا، سود میں نے معاف کر دیا. تو جب اپنے گھر سے آدمی شروعات کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو، اور وہ بہت بڑے مالدار تھے اس زمانے میں، یعنی ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ ایک اس زمانے کی ایک بینک تھے، وہ ایک فرد نہیں تھے بلکہ اس زمانے کی ایک بینک تھے. کئی سو لوگ جو ہے ان کے لیے سودی لین دین کا اور اس سسٹم کو چلانے کا کام کرتے تھے. ان کا نظام چلانے کے لیے کئی سو لوگ ان کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا سود معاف کیا. تو اس طرح سے اسلام نے سود کو ختم کیا. مدینہ منورہ میں تو سود لینا دینا عام تھا. جو مدینے کے انصار ہیں وہ سب کے سب جو ہے کسان تھے، کھیتیاں کرنے والے تھے. اور آپ پرانے زمانے میں بھی کھیتی کرنے والوں کا حال اگر دیکھو گے تو یہ ہوتا ہے کہ جب فصل آتی ہے تو ان کے پرانے قرضے ادا ہوتے ہیں اور پھر نئی بوائی آنے تک وہ بیچارے واپس مقروض ہو جاتے ہیں. بنیوں کے یہاں سے دال، چاول، تیل، شکر، ضروریات، شادی بیاہ، کپڑا لتا جو ہے وہ ادھار لاتے رہتے ہیں. پھر فصل آتی ہے، فصل جب آتی ہے تو وہ ادھار بھی چکاتے ہیں اور اس پر جو سود چڑھا ہے وہ بھی چکاتے ہیں اور پھر فصل ساری ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح اہل مدینہ بھی یہودیوں کے مقروض تھے اور وہ مسلسل اسی طریقے سے پستے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرمایا اور رحم فرما کر انہیں اس عذاب سے اور اس بڑی مصیبت سے، سود کو حرام فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو بھی اور ساری انسانیت کو اللہ نے نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اس عظیم مرض سے اور اس بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بطور خاص امت محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماوے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام